یہ صحابہ ہمیں ساری تعلیم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اصحابی کلو مودول بیم اقتدیتم اہتدیتم مثل آل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ انبیاء کی ذات ہو یا رسولوں کی ذات ہو، پھر امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر رسول اللہ کے آل بیت کا مسئلہ ہو، یا رسول اللہ کے صحابہ کا مسئلہ ہو، یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں عقیدت اور محبت کی جگہ ہے، جگہ نہیں ہے۔ ہاں جی، انبیاء کا مقام ہو یا رسولوں کا، یا پھر خود امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر آپ کی آل ہو یا صحابہ ہو، یہاں تحقیق نہیں ہے۔ ہاں، یہاں صرف یہ ہے کہ جناب تسی انہاں دے جو تے اسی تواڈے۔ توجہ، یہ مقام ادب ہے۔ ربانی مجدد الفسانی نے لکھا کہ تیمور لنگ بخارا کے اندر جا رہا تھا اور بازار کے اندر گرد و غبار اڑ رہا تھا، تو پوچھنے لگا یہ گرد و غبار کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، نقشبندیوں کے امام اور پیشوا، ان کی جو درگاہ ہے نا اس کی چٹائیوں کو جھاڑا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو وہی رک گیا اور وہ گرد و غبار اپنے ناک کے ذریعے اندر اپنے دماغ میں لے جانے لگا۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے تیمور مرد و امام برد، کہ تیمور دنیا سے گیا تو گرد و غبار فقیر کی چٹائیوں کا ان کا ادب کر کے ایمان بھی ساتھ لے گیا۔ یہ صرف مقام ادب ہے، یہ صرف مقام ادب ہے۔ صرف جادوگروں نے نبی سمجھ کر یہ نہیں کہا تھا جناب موسیٰ کو نبی سمجھتے تو پھر مقابلے میں آتے کیوں؟ بس ان کے منہ سے یہ نکل گیا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ یہ بھی کہہ سکتے اول من القی اما ان تلقی، کہ پہلے اسی جادو وکھائیے یا تسی، یہ بھی ترتیب ہو سکتی سی، لیکن انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ کہنے لگے جناب پہلے تسی جادو وکھانا ہے یا اسی۔ عبداللہ بن عباس تو لے کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک یہ سب نے یہی لکھا ہے کہ انہوں نے نبی کی تعظیم ان کے منہ سے نکل گئی، نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کی۔ اور جلیو کدی تسی سوچا اسی رسول اللہ نو اللہ دے محبوب تے خاتم النبیین تے رحمت للعالمین تے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر، سمجھ آئی؟ باعث تخلیق کائنات اسی یہ شانہ من کے پھر حضور دیاں شانہ بیان کرنے مننے آتے، پھر حضور دیاں تے سانو رب قیامت نو نپ لوے گا کہ تسی میرے نبی دا نام کیوں چومیا سی؟ کوئی سوچیا کرو، کوئی سمجھا کرو بات، نہیں تو پھر کسی کو بیٹھیا کرو۔ نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کیتی انہوں دے منہ جو نبی دی تعظیم دا جملہ نکل گیا، بس اتنی بات انہوں دے ہوئی۔ اتھے تے آیا میں ایویں نہیں کہدا تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ، جی وہ تے درد آئے مقابلہ کرن، لیکن تعظیم ہو گئی جناب موسیٰ دی۔ اسی تو من کے حضور دے در دیاں گلاں کرنے ہاں، ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ وہ در موسیٰ تے آئے ضرور لیکن مقابلے میں آئے۔ جی فرعون کے وہ چپڑاسی بن کر آئے، فرعون نے ان کو پیسے دیے، اس نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو پھر کہتا میں تو انہوں نال وزیر بنا دیا گا، مشیر بنا دیا گا، کیوں جی یو سی دا امیر بنا دیا گا، جناب تو کونسلر تے جناب چیئرمین بنا دیا گا، ناظم بنا دیا گا، ایم پی اے بنا دیا گا۔ انہیں سارے نال وعدے کیتے سن، تو انہیں کیا نا نال نحن، انہوں نے کہا پھر کی ہونا ہے؟ انہوں نے کہا جناب پھر ویکھو اسی کی انعامات تانوں کرنے ہیں، بھاویں تسی چینی مہنگی کیتی تاں وی تسی ساڈے نال جی، بھاویں پٹرول تسی مہنگا کیتا تاں وی اسی تانوں نہیں پوچھنا، بھاویں تسی جو مرضی ہنڈا گردی نال بچیاں نال تسی زیادتی کرو یا جو مرضی کرو، ٹی ویاں تے بیٹھ کے جو کرو، ایتھے جڑا ایسی عورتاں دا دارالامان او دے وچ بھاویں جو ہنڈا گردیاں کرو گے تے عورت کی غلطی ہے کیونکہ وہ بندہ ہمارا تھا۔ انہوں نے کہا تسی موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرو تے صحیح، پھر ویکھو میں کی کروں۔ انہوں نے پہلے وعدہ لیا سی،
انہیں کہا پھر دسو سانو کی ملے گا؟ انہیں تو بڑا کچھ ملے گا. آئے سارے لالچی بن کے آئے, سارے حریص بن کے آئے, جناب موسیٰ دے مقابلے چ آئے. وڈا وجاؤ بسحر عظیم, انہیں بڑا وڈا جادو کیتا. قرآن کہتا ہے بہت وڈا انہیں جادو کیتا, لیکن نبی دی ہو گئی تعظیم. یہ نبی دا مقام نہیں نا پتا تو پھر کس کو بیٹھ کے سمجھو جیڑا اٹھتا ہے جناب پتہ ہی کوئی نہیں. گل حضور دے بارے کرنی کیویں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور دے غلاماں دے بارے کیویں گل کرنی, یہ نہیں پتا تو پہلے سیکھو. ہاں جی, اعلیٰ حضرت بریلوی پہلے اپنے آپ کو کہتے سن نا, کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تمہارا کہ اتنا دماغ لے کے چلے. یا الہی سن لے رضا کے جیتے جی, مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا. پہلی باری آج تے گئے تھے, واپس آ کے نعت لکھی, خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, تیرے کوچے سے رخصت نے کیا نحال کیا. آخر تے کیا, یا اللہ تو کریم ہے, تو میرا حج قبول فرمائے. تو کرم ہے تیرا, نہ کرے تو تیرے کو پوچھ نہیں سکتا. لیکن یا اللہ ایک گل دا تم ہی گواہ رہیں کہ احمد رضا جدو مدینہ پاک کو واپس ہویا تو حضور نے اپنے گلی دے کتےاں وچ احمد رضا دا نام لکھ لیا. سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا, یا الہی سن لے رضا کے جی. یہ اعلیٰ پہلے یہ اعلیٰ حضرت کرتے تھے کہ میں در رسول کا کتا ہوں. جب اور اگے ودے تو حضور دی شانہ کوئی سمجھ آئیاں تو پھر کہنے لگے نہیں نہیں حضور دے در دا کتا ہونا تو بہت بڑی گل ہے نا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو 11ویں والے پیران عرض کرنے لگے جناب تسی گھر وچ بیٹھے ہو تے گھر دی نسبت تواڈے نال, گھر دے باہر کتا بیٹھیا تواڈے گھر دا محافظ, تے فرمایا اس کتے دے نال احمد رضا دی نسبت. یہ مقام ادب ہے, صرف ان سے صرف ادب اور احترام کا ہی رشتہ ہے. ہاں جی, تحقیقاں جنہ کیتیاں کوئی دائیں لگا گیا کوئی بائیں چلا گیا. ہاں تحقیقاں نال پھر بندہ دائیں بائیں ہو جاندا. بس جناب تسی جانو تہاڈا کم جانا جناب, وڈے دیاں گلاں وڈے جانا, وڈے دیاں گلاں ہاں وڈے دیاں گلاں وڈے وڈے دیاں. اسی اتنا ہی ہے جناب. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے رسول اللہ کی. اسی قیامت والے دن عقیدے دی وجہ تو نہیں نپیا جانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی چھاڑ مار کے نکل جانا ہے. کیوں کہ اسی کشتی نوح تے بھی سوار ہاں تے کشتی بغیر سمت تو بھی نہیں چل رہی, وہ ستارے نو ویکھ کے چل رہی. ستارے حضور دے صحابہ تے کشتی نوح جو ہے وہ اس کی مثال غالب ہے. بات ختم. ادب تے احترام, ادب تے احترام. اسی ساری دنیا نو یہی کہندے ادب احترام کرو. ادب تے جابلے تے ہومن حریص لالچی بن کے آمن, لیکن جناب کلیم اللہ دی ہو جائے تعظیم تے وول کی السحرۃ ساجدین. پھر 72,000 جادوگراں نو رب نے سجدے پا دتا. ال کیا ہے نا جی, کیوں باب فعال تے لے گئے, اپنے آپ نہیں گئے, گردن نپ کے تے گئے پو سجدے سا. ہن تسی کیڑے پاسے جانا ہے میرے نبی دا احترام کر, سارے تے سجدے پے جائے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری لکھا کہ جب وہ سجدے میں تھے تو انہوں نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا, اہل جنت کے مکان بھی دیکھے, جہنم کی وہ گرمیاں بھی دیکھی, پھر جنت میں جن مکانوں میں انہوں نے رہنا تھا وہ بھی دیکھ لی. ایک سجدے نہ بھی اتنا ہی ہے کہ 50 سال میں, وہ نہیں مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک. انہیں کیا اللہ قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اسلبنکم ولا تعلمن اینا اشد عذابا وابقا. وہ کہنے لگا میں تانوں وڈ کے رکھ دیاں گا, تواڈے ٹنگا پیر کٹ دیاں گا, تانوں سولیاں چڑھا دیاں گا, اور تہاڈی جرت کیویں ہوئی میرے کو پوچھے بغیر تساں موسیٰ نو مان لیا. انہوں نے کہا فقد ما انت قاد, انہوں نے کہا جو کرنا ہی کر لے, ہن موسیٰ دا دامن نہیں چھوڑیا جا سکتا. جے یقین آ جائے تو ایک سجدے نہ بھی آ جاندہ, جے نہ آوے تو 50 سال بابے دی عمر ہے. کہنا یہ لبیک والے کون ہوتے ہیں؟ میں کہا بابا پھر قسمت دی گل ہے جی, سب قسمت دی گل ہے. ہن رب کول منگ, ساڈے نال کیوں لڑدا, ذرہ عشق نبی یا حق طلب اور سوزے صدیق و علی, اینو بن کے نو قتل کر دو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب اسلام کا, تو اسلام کی ترجمانی کرتے. 3 بندیاں نو حضور نے تینے گستاخ سن, 70 قید ہوئے, انہاں وچ واپس جاندے حضور نے 3 نو قتل کروا دیتا سی. فرمایا ان کے لیے معافی نہیں. باتیں کرتے ہو
اور تم گستاخان رسول کو دنیا میں عروج دینا چاہتے ہو؟ دو، ساری دنیا بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، رسول اللہ کی غلام ان کے لیے کافی ہے۔ ہاں جی، توجہ۔ فتعرض لہ ابو دجانہ، جب وہ آیا نا تلوار ایسے پکڑ کے حضور کی طرف، تو ابو دجانہ ایسے کھڑے ہو گئے آگے۔ بس اتنے دعوتاں دیو تے تا ناموس رسالت واسطے کم ہوندا ہے، میٹنگاں کرو جی۔ میں وہ نکاح تے چلا گیا سی اس واسطے ناموس رسالت دی جڑا میٹنگ وچ نہیں ہے جی۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پیرا تو 1 منٹ کا مسئلہ تھا، 22 کروڑ کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ یہ تو تماشے دیکھتے رہے، وہ کہتے رہے یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو فیکٹریاں چلائیں گے۔ ہن چلاؤ فیکٹریاں، کرونا آ گیا، چلاؤ فیکٹریاں، چلاؤ پیسے کماؤ، جہازاں تے بیٹھ کے ادھر سیرا واسطے کیوں نہیں جاندے؟ ہن کی مسئلہ ہے تانوں؟ جاؤ، کیونکہ فیض آباد جانے کے لیے تو ٹائم ضائع ہوتا ہے، پھر بچوں کے سکول میں حرج ہوتا ہے جی، تو بڑے کام ہوندے نے۔ ہن کی ہویا؟ اللہ کو ڈرو، وہ بڑا ڈاڈ ہے۔ ہاں، وہ بڑا ڈاڈ ہے۔ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا، بس وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فتعرض لہ ابو دجانہ، ابو دجانہ لگے ہوئے، فرما علم الی من یقی نفس محمد بنفسی، فرما علم الیہ، فرمایا ادھر آ، تو ادھر کدھر جانا؟ ادھر آ، اسی جی جانا لے کے حضور دی حفاظت واسطے آئے بیٹھے ہیں، ادھر آ، تو ادھر کدھر جانا ہے؟ ابو دجانہ ایک تلوار ماری، وہ گھوڑے دیا ٹنگاں کپیاں، دوسری تلوار ماری، وہ گردن اوتھے جا پئی۔ رسول اللہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے تو نہیں عرض کی حضور دیکھو میں کتنا بڑا کام کیتا ہے تو میرے واسطے دعا منگو، جو صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے وہ منظر دیکھا نا، اس کا گھوڑا بھی اڑ گیا اور اس کی گردن بھی اڑ گئی، تو رسول اللہ نے ہاتھ ایسے اٹھائے، یا اللہ ابو دجانہ سے میں ہو جاتا۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، یہ صحابہ ہی سن اتنے بہ کے تبصرے کرنے حضور دی عزت آبرو دے پر تبصرے کر۔ جب جنگ مکی تے رسول اللہ نے حضرت ام عمارہ دی طرف اشارہ کیا، 2 پتر، 1 شوہر اور خود بھی آ گئی۔ بعد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، فرمایا میرے غلاموں، اے ام عمارہ جو اپنے 2 بچوں کو بھی لے کر آئی اور اپنا شوہر بھی اور خود بھی آ گئی، تو میں نے جنگ کے دوران جدھر بھی دیکھا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی۔ کیوں جی؟ ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر یمامہ میں بھیجنے لگے نا، تو ام عمارہ آ گئی، تو آپ نے فرمایا وا مثلو کے یحال بینہا و بین الخروج، فرمایا کہ تیری جیسی عورتاں نا، انہاں نو صدیق جان تو نہیں روک سکتا۔ قد عرفنا کے وعرفنا جرأت کے، اسی تانوں بھی جاننے ہاں تے تہاڈی بہادری نو بھی جاننے۔ فخرجی علی اسم اللہ، میں خود آپ کو روانہ کرتا ہوں، آپ اللہ کے نام پر حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے جنگ یمامہ جائیں۔ بس اتنی بات۔ اور تمہیں کیوں جی؟ آپ ایک پتر کٹوا کے دوسرا پھر لے گئی ہیں جنگ یمامہ۔ تو جدوں حضرت عمر دے دور وچ آیا نا، چادراں سونیاں وڈیاں وڈیاں، ایک چادر بڑی سب تو اعلیٰ سی، انہاں کہا جی اپنی نوح نو دے دیو، عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ نو دے دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں اس عورت نو دیاں گا جیڑی صلی اللہ ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کون ہے؟ فرمایا ام عمارہ۔ انہوں نے کہا کیویں؟ فرمایا میں او دالے دن سنیا سی رسول اللہ کو انہاں دے بارے، حضور انہاں دے بارے فرما رہے سی، قیامت تک صحابہ بھی دس گئے، خود رسول اللہ بھی فرما گئے
کہ شانہ انہاں دیاں ہی ہونیاں جنہاں رسول اللہ دی عزت تے پہرے دتے. NGOs بڑھان نال شانہ نہیں ودیاں. مان ایک کو گل تے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے. NGOs بڑھان نال تو مریا سی تو 5000 بندہ جنازے چ نہیں سی آیا. انہاں سمجھا سی اسی ممتاز قادری دا توڑ کریں گے, بڑا جنازہ ہوئے گا. او جی ایک ہفتہ رکھے سی انہوں نے. ہاں جی بھی سارے گئے, پوری مشینری گئی اتوں لے کے تھلے تک, تے 5 تو 6000 بندہ نہیں آیا. میں کہو چلیا یہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کی محمد سے وفا تو نے. ہاں حضور نال وفا نال دو میں لاہو قلم بھی تاں ہی ملدا جے رسول اللہ نال وفا کیتی ہو. جدو حضور دی عزت دی گل آوے تو نہ کوئی ٹائم کوئی نہیں ہے, نہ کہ تبصرے اور ہے, غیروں کے ساتھ یہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لو جی رسول اللہ تشریف لے گئے. حضور چل پے مدینہ منورہ تو. گھوڑے دا لگام حضرت سعد بن معاذ دے ہاتھ وچ, تے سعد بن عبادہ تلوار, انہاں کول بھی تلوار تے نیزے سن, انہاں بھی تلوار تے نیزے پکڑے ہوئے. دونوں سعدین, سعد بن عبادہ تے سعد بن معاذ, اے حضور دے گھوڑے دے اگے تو مراد ہے نہیں بھی حضور وال کنڈ کیتی کدھر تے کدھر, تے حضور درمیان وچ تے باقی صحابہ دائیں بائیں. سبحان اللہ. چلو جی چل پے, چلدے ہیں حضور پھر اگے تشریف لے گئے. ہن میں جڑی گل کرن لگا وہ بڑی توجہ والی. حضور جدوں گئے نا تے ویکھیا تے پیچھے سنیا ٹیلے دے اتے کچھ لوگ بڑے شور شغف تے جناب نچدے کودے آ رہے. حضور رک گئے, فرمایا یہ کون آ رہے؟ سنو جی, غیروں کے پیسے کھا کر دین کے ساتھ غداری کرنے والے, چائے پی کر خلاف ووٹ دینے والے, گلی بنوا کر ناموس رسالت کے غداروں کو پرچیاں دینے والے. عجیب بات. حضور نے فرمایا یہ کون آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اس کے یار ہیں, حلیف ہیں یہودی, وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں. فقال اسلموا, حضور نے فرمایا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ قیل لہ لا, انہوں نے کہا جی کلمہ تو نہیں پڑھا. آج رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انا لا نستنصر باہل الشرک علی اہل الشرک. حضور نے فرمایا ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں چاہتے. ان کو کہو واپس چلے جاؤ, ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے جڑیاں میں دو آیتاں پڑھیاں نا سورہ نساء دیاں, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. میرے حبیب اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی صبح اپنے دائے تے مسلماناں نو تسی مورچیاں تے کھڑا کر رہے سی للقتال, لڑنے کے لیے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, اور میرے حبیب جب ارادہ کیا دو گروہوں نے کہ وہ نامردی کر جائیں, واللہ ولیہما, اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. او مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. اوے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ. ہتھیاراں نال نہیں لڑیا جاتا, ایمان نال لڑیا جاتا. ہاں ایمان نال لڑیا جاتا. ہتھیار تواڈے کول نہ پورے ہونے نہ انجینئر. انہاں کول تے مولانا جڑا جہاز ڈٹھا او دا کوئی بکس کھولن دا بھی کوئی نہیں. اور کیڑے ٹیکنالوجی تسی پڑھاندے ہو 72 سال. کیوں ساڈے کو لے آؤ دنیا دا کوئی مسئلہ, اسی کسے ٹیکنالوجی کیوں جی. اصل مسئلہ یہ کہ جڑا شریعت دا مسئلہ اسی بیان کریے نا انہاں دے ہوندا خلاف, یہ پھر کہندے جامع ازہر کا ہمیں فتویٰ چاہیے. یہ جامع ازہر دے مولویوں نوں مند ہے جے ٹیکنالوجی باروں منگدے لنڈے والی. یہ لنڈے والی ٹیکنالوجی تواڈے کو تو بکس کھولن دے آلات کوئی نہیں. فرانسیسی ٹیم آئی ہوئی تواڈی مدد واسطے, تواڈے کدھر گئے سائنس پڑھن والے؟ وہ تانوں تے اجے تک یہ نہیں پتہ چلیا تہاڈا جہاز کیوں ڈٹھیا تے مڑ کے گلاں اسلام دے خلاف کرنے. اے سازشاں چھڈ دیو, اے سازشاں نہیں چلنیاں پاکستان وچ. انہاں کو تے مولانا زلزلہ آیا تے مٹی چکن دے نہیں سی نظام, اور نیٹو دی فوج آ گئی سی انہاں دے زلزلے. تساں کی کرنے پے تھے؟ مڑ کے صرف مسیتاں بند کرن واسطے تواڈے کول پاورن صفا توڑ دو. حضور نے کی فرمایا جی بھائی صفا مل کے کھڑے ہو کرو. کیوں؟
فرمایا جی بکری دا بچہ وچ وڑدا نا لیلی یا لیلا تے بکری دا ہاں جی او نکا حضور نے فرمایا انج شیطان وچ گھس جاندا انج کھڑے ہوئے کرو تے تساں 6 فٹ کھڑا کر کے لوگاں نو کیڑے اسلام دی خدمت کر دی کیوں جی اے تے حضور نے فرمایا نا صف سیدھی رکھیا کرو ورنہ اللہ تہاڈے چہرے بدل دے گا، یعنی صف بندے پورے ہیں لیکن صف ٹیڑھی، یہ جو حضور نے اتنی وعید فرمائی، سخت فرمایا، فرمایا صف سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارا چہروں کو بدل دے گا، صف پوری ہوئے تے ٹیڑھی ہوئے تے اے سزا ہے، تے صف توڑ دیتی جائے 5-5 فٹ تے وہ دی کتنی سزا ہو گلاں کرنے ہو دین دے خلاف، تو اس طرف دین دے خلاف رہ گئے ہو، مسجداں بند کرنے واسطے، ٹوٹیاں بند کرنے واسطے، علماء نو دھمکان واسطے، اماماں نو دھمکان واسطے، حافظاں نو دھمکان واسطے، حافظاں نو قرآن سنان تو منع کرن واسطے، تو صرف اس کام کے واسطے رہ گئے ہو، حالانکہ قرآن تو وہ ہے کہ حضور نے سن کر شکر ادا کیا، کیوں جی حضور کے ٹیکنالوجی دا شکر ادا کیا، ہاں حضور نے قرآن سنیا حضرت سالم دا، جب قرآن سنیا تے حضور نے ہاتھ چکے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت جاڈا بڑا کاری پیدا کیتا ہے، جڑا مذاق بنایا اس مذاق نال کچھ نہیں چلنا، او بڑا ڈاڈا ہے، او بڑا ڈاڈا ہے، ہاں او بڑا ڈاڈا ہے، دین اس نے اپنے حبیب نو دیتا ہے کیا ہے تے کیا حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، بس درمیان میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں کوئی اور بڑے، ہاں جی درمیان میں جگہ ہے ہی کوئی نہیں کسی اور دی اسی رہنمائی لینی، بھائی وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ، حضور نے ایسے ملا کر انگلیاں فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے، بس درمیان میں کوئی جگہ ہی کوئی نہیں کسی دی اسی سننی، ہاں جی بس جو میرے آقا نے فرمایا بات وہی ہونی ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے، بس بدلے گا زمانہ قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے، بس حضور آ گئے، حضور بات ہو گئی ختم۔ منافق جو ہوتا ہے نا منافق، نہ اس کو حضور کا قرآن وارے میں ہے، نہ حضور کی حدیث وارے میں ہے، نہ صحابہ وارے میں ہے، نہ آل بیت وارے میں ہے، نہ تابعین وارے میں ہے، نہ تبع تابعین وارے میں ہے، نہ پاکان امت ان کے بارے میں ہے، منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ہاں ابن قیزی نابینا ایسی منافق جدوں حضور اپنے لشکر سمیت گزرے نہ تے او دے باغ چوں تو جا گیا تے وہ کہنے لگا اے کون ہے، کیا ہے تے رسول اللہ اپنے غلاماں نال او دی طرف تشریف لے جا، وہ کہنے لگا کلمہ حضور دا انہیں پڑھے سی، کہنے لگا اگر تسی اللہ دے نبی ہو نا تو میرے باغ چوں نہ گزرو، منافق منافق ہوتا ہے، ہاں منافق منافق کیوں جی منافق منافق ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات کی تو پھر اس نے مٹی ہاتھوں میں اٹھا لی اور مٹی اٹھا کر وہ صحابہ کی طرف پھینکنے لگا، جب اس نے مٹی پھینکی نا تو صحابہ پھر فابتدرہ القوم لیقتلوا، صحابہ دوڑے اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے صحابہ دوڑے، مٹی اس نے حضور کی طرف جب پھینکی تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا، فرمایا لا تقتلوا، حضور نے فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا، فہذا الاعمى اعمى القلب اعمى البصر، حضور نے فرمایا یہ آنکھوں کا ہی اندھا نہیں یہ دل کا بھی اندھا ہے، آنکھوں کا ہی اندھا نہیں یہ دل کا بھی اندھا ہے۔ مٹی پھینکی، صحابہ دوڑے، حضور نے آگے سے منع کیا، لیکن اتنے وقفے کے درمیان ہوا کیا، وقت بدر الیہ سعد بن زید الاشہلی قبل نہی النبی فضربہ بالقوس فشجہ، اس دوران مٹی پھینکی، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، رسول اللہ نے فرمایا لا تقتلوہ، یہ اندھا دل کا بھی ہے آنکھوں کا بھی ہے۔ اس دوران حضرت سعد بن زید اشعلی صحابی رسول اس وقفے کے دوران انہوں نے اپنا کمان لے جا کر اس کے سر پر مارا، اور ساروں دا خونو خونو، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، حضور کے روکنے سے پہلے سر پھاڑ دی، اب حضور کا اپنا مبارک جملے نکل رہے تھے، وہ بجلی کی طرح جا کر ادھر سر پھاڑ دیتا، حضور میں جان دے میرے آقا پھر آگے تشریف لے گئے، پھر آگے تشریف لے گئے، آگے پھر عبداللہ بن ابی ساتھ تھا، آگے مقام شوط پر پہنچے، یہ 1.5 میل بنتا ہے، کلومیٹر تو آپ انگریزی کے لیے بنائے، ایک مسلمان ہے جڑا انے وال لگی جا رہا ہے نا دے پیچھے، انہیں کھڑ کے کدی سوچے بھی نہیں، اقبال کہتا ہے تہی ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی اسر ماں با ما چکر،
اور اسرے ماں مارا آزما بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. بال کہندو سوز تو بھی خالی، ذوق تو بھی خالی، شوق تو بھی خالی اور درد تو بھی خالی. مسلمان کدی تو سوچیا کہ زمانہ تیرے نال کی حد کر گیا؟ اسرے ماں مارا آزما بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. انہیں کہا انہیں تو سانو پتہ ہی نہیں رہن دیتا کہ غزوہ احد کیویں ہویا، تے بدر کیویں ہویا، تے خندق کیویں ہویا، تے بعد وچ اسلام دا پھیلاؤ کیویں ہویا، تے اسلام دیاں سلطنتاں قائم کیویں رہیاں. اے تے جدوں اکھ پٹ کے ویکھدا تے انگریزاں دیاں گلاں کرنا، اے تے انہاں دیاں گلاں کرنا جڑے اللہ رسول دے دین دے دشمنن. اے تے انہاں نال یاری لاندا جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا انہاں نال یاری نہیں لانی. اے انہاں نوں اپنا یار بناوندا، انہاں نوں اپنا وفادار بناوندا، انہاں کول اپنیاں مدداں لیندا، انہاں کول لنڈے دی سائنس لے کے تے سائنس پڑھاندا. پھر وہ لنڈے دی سائنس پڑھ کے وہ کہندا چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے، چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا. ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے تو بیالوجی کیا کہتی ہے تو فلاں کیا کہتا ہے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بات اس کی کر، بات ختم ہے، بات اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا و مولا جدو مقام شوت ہوتے پہنچے، شوت، عبداللہ بن ابی کہنے لگا جناب یہ جنگ تے ہونی کوئی نہیں، یہ تو صرف طاقت دا اظہار ہے. لفظوں نے بڑا خطرناک کیا، بہرحال کلمہ ضرور پڑھدا سی تے نال بھی آیا سی 1.5 میل تک. وہ تو مقام شوت تو واپس چلا گیا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن حرام اے جا کے انہاں 300 بندے نو جا کے فرمایا انسان دے پتر بنو، رسول اللہ نو چھڑ کے اس حالت وچ جا رہے ہو. لوگ کہندے نے اوے جی اسی ناموس رسالت دے نال ہیں لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں. اسی ختم نبوت دے نال ہیں لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں. اسی سیاست کر رہے ہیں، تو مذہبی کم کرنا، تو اگے آ جا. اصل بات تو منافقت ہے. نہیں بالکل جی ساڈی جان بھی قربان ہے. میں کہو جان قربان پھر کدوں ہونی ہے جی؟ حضور دے خاکے بنے تیری جان قربان نہ ہوئی، حضور دے لوگوں خلاف فلمیں بنائیاں تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی، مسجداں دے سپیکر اترے تیری جان قربان نہ ہوئی، اتنے زنا دے بل پاس ہوئے اتنے تیری جان قربان نہ ہوئی، سورہ توبہ تے انفال لوگاں کٹی تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی. ممتاز تختہ دار تے جوانی تے جھول گیا، ختم نبوت تے ڈاکا پیا سی، 21 دن فیض آباد بیٹھے رہے، تیری جان ادو کتے سی؟ وہ کدوں کم آنی اسلام تے جھوٹ مارنے ہو. اے منافق اپنی اس کی ترجیح ہوتی. حضرت عبداللہ بن حرام گئے کہ آپ نے فرمایا اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو، انج نہ کرو. اذکرکم اللہ، فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم ایسے آپ چھوڑ کر رسول اللہ کو نہ جاؤ. اور دیکھو اتنے دشمن آئے کھڑے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہاں جنگ ہونی نہیں، طاقت کی نمائش کے لیے، نعوذ باللہ. تو جب وہ انہوں نے نہیں نہ مانی تو عبداللہ بن حرام نے بات کیا کی؟ کیوں جی؟ اخلاقیات، لوگ اخلاقیات سکھاتے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن حرام جب انہوں نے نہیں مانی، وہ واپس جا رہے تھے تو عبداللہ بن حرام نے جاتے ہوئے ان کو کیا فرمایا؟ وَأَبْعَدَكُمُ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ. فرمایا اوے اللہ دے دشمنوں، اللہ تانوں اور پرے لے جائے. کیوں جی؟ ابعدکم اللہ، اللہ تانوں اور پریڑے لے جائے. آدھا اللہ، اور اللہ دے دشمنوں، فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ. آہا کیا بات. ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں. جو لوگ دین سے منافقت کرتے ہیں اللہ ان کو اور پرے لے جائے، اور پریڑے لے جائے. اور ان قریب اللہ اپنا دین خود ہی غالب فرمائے گا، اس کا دین تخت پر آئے گا. ان کے مکر و فریب، خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی. ہاں خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی. اور واللہ غالب علی امری، اللہ کا حکم ہی غالب آنے والا ہے. ہاں وہ جو مرضی کوئی کر لے، اللہ کا حکم ہی. تو آپ نے فرمایا ان قریب فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے. رمضان بھی جنگاں ہوئیاں، شوال بھی ہوئیاں، ربیع الاول شریف بھی ہوئیاں. لیکن وہ جنگاں بیان کون کرے؟ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہتا ہے جو کافر دی موت کرونا کو جدا انج ہویا ہوئے، وہ کافر دے سامنے انج ہونا ہے. یہ نہیں ہونا. یہ بیان ایسا ہی کرنیاں. آل بیت دے گھر کیویں پڑھایا جاندہ سی، یہ بھی گل میں کر جا. امام زین العابدین فرما دین
اللہ قال حدثني ابی موسى الكاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی. یہ سارے اہل بیت اہل بیت دے نال. امام زین العابدین فرماندے ہیں ساڈے گھر یعنی امام حسین دے گھر رضی اللہ تعالی فرمایا ساڈے گھر حضور دے غزوات انج پڑھائے جاندے سن جویں قرآن پڑھایا جاندا سی. الحمد شریف تو لے کے قرآن والناس تک پڑھایا جاندا سی نا تے ساڈے گھر وچ پڑھان والے کون؟ یا تے مولا علی یا امام حسین یا امام حسن کیوں جی، یا پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. حضور دے غزوات ساڈے گھر وچ انج پڑھائے جاندے سی تے شاید ہی مسلماناں دے بچے نوں بدر تو علاوہ کوئی نہ یاد ہو. تے گلاں تسی کردے ہو جی ہم بڑے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تے انشاءاللہ انہاں غزوات دی برکت نال ہی پاکستان دنیا تے چھانا ہے. جا اصل تے اللہ دی طاقت نال ہی ہونا ہے نا. کی کہندا ہے انہیں پاکستان کتاب وچ لکھیا بھائی BRB نہر 1965 دی جنگ وچ ساڈے کو ایک گولی بھی نہیں رہی. میں یہی کہنا بھائی گولیاں نہ نہیں لڑیا جا. کہندا پورا برگیڈ سی انڈیا دا BRB نہر ہوتے. پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی اس کتاب وچ بھی ہے. صرف جڑی پاکستان انہیں کتاب لکھی او دے وچ بھی ہے. حضور کا جلال و جمال جڑی کتاب ہے 3 کتابوں چ انہیں ایک گل لکھی انہیں. حضور پاک کا سپاہی اپنے آپ کو کہتا ہے کہندا قیامت والے دن بھی حضور میں نے فرمان میرا سپاہی آ جائے. حضور پاک کے سپاہی کے نام سے اس نے بڑا کام کیا ہے. وہ کہندا ہے ساڈے کول ایک گولی بھی کوئی نہیں سی تے پورا برگیڈ تے انہاں دے ٹینک تے انہاں دے جناب سارا کچھ. کہندا اسی 3 گھنٹے نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نال انہاں نوں روکی رکھیا. کتنے جی؟ کہندا جدوں کہندی نعرے تکبیر تے کہندا او ٹینکاں سمیت نس پاوندے جی. اے نعرے تکبیر لان والے ہور ہون پیچھے ٹینک والے ہور ہون میزائل والے ہور ہون تے پوری دنیا فتح نہیں ہو جانی. اسی نعرے بھی ایک واری چلا مولانا اتنے تے نعرہ ہو جس ویلے سامنے دشمن ہوے تے مجاہد جدو کہے نا نعرے تکبیر شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین گل تو ہونی انجی. ہاں جی ٹرمپ دی سالسی نہ کشمیر آزاد نہیں ہونا. ہاں کسے کافر دی سالسی نہ کشمیر نہیں آنا. جدو بھی آنا تے نعرے تکبیر تے نعرے رسالت تے نعرے حیدری نال آنا. عرض کی منم وہمی تمنا کہ بوقت جا سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں گا. یہ صحابہ ہمیں ساری تعلیم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اصحابی کلو مدول بیئیم اقتدیتم اہتدیتم مثل آل بیتی کا سفینت نوح ورکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. انبیاء کی ذات ہو یا رسولوں کی ذات ہو، پھر امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر رسول اللہ کے آل بیت کا مسئلہ ہو، یا رسول اللہ کے صحابہ کا مسئلہ ہو، یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں عقیدت اور محبت کی جگہ ہے. جگہ نہیں ہے. ہاں جی انبیاء کا مقام ہو یا رسولوں کا، یا پھر خود امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر آپ کی آل ہو یا صحابہ ہو، یہاں تحقیق نہیں ہے. ہاں یہاں صرف یہ ہے کہ جناب تسی انہاں دے جو تے اسی تواڈے. توجہ یہ مقام ادب ہے. میرا بانی مجدد الفسانی نے لکھا کہ تیمور لنگ بخارا کے اندر جا رہا تھا اور بازار کے اندر گرد و غبار اڑ رہا تھا تو پوچھنے لگا یہ گرد و غبار کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری نقشبندیوں کے امام اور پیشوا ان کی جو درگاہ ہے نا اس کی چٹائیوں کو جھاڑا جا رہا ہے. اس نے کہا اچھا. تو وہی رک گیا اور وہ گرد و غبار اپنے ناک کے ذریعے اندر اپنے دماغ میں لے جانے لگا. تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے تیمور مرد و امام برد
کہ تیمور دنیا سے گیا تو گرد و غبار فقیر کی چٹائیوں کا ان کا ادب کر کے ایمان بھی ساتھ لے گیا. یہ صرف مقام ادب ہے, یہ صرف مقام ادب ہے. صرف جادوگروں نے نبی